مریم نواز شریف صاحبہ کے مختلف کلپس سوشل میڈیا پر وائرل ہوا کرتے تھے جو کہ ان دنوں بھی وائرل ہیں۔ پاکستان میں کئی برس ہو گئے الزامات لگتے، عزت کی پگڑیاں اچھالتے، ہمارے اوپر نہ کوئی پریشر ہے اور نہ ہی کوئی ڈال سکتا ہے۔ اپنی اپوزیشن میں دیے گئے بیانات اپنی حکومت میں سب کو بھاری پڑتے ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو بھاری پڑے تھے، اب پاکستان مسلم لیگ نواز کو یہ بھاری پڑ رہے ہیں۔ یہی جب حکومت میں نہیں ہوتے تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صحافیوں کو آزادی رائے ہونی چاہیے، وہ اپنی آزادی سے جو بات کہنا چاہیں کر سکتے۔ مریم نواز شریف صاحبہ اگر یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ پاکستان کا گلا نہیں گھونٹ رہی تو پھر وہ کس کا گلا گھونٹ رہی ہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ پنجاب حکومت کے ہتک عزت کے قانون پر مریم نواز کے پرانے کلپس وائرل ہو رہے ہیں اور صحافی اس پر کیا تبصرہ کر رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جی دیکھیے، پنجاب حکومت کا جو ہتک عزت کا قانون پاس ہوا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب حکومت نے یہ پاس کیا ہے۔ اس سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کے مختلف کلپس سوشل میڈیا پر وائرل ہوا کرتے تھے جو کہ ان دنوں بھی وائرل ہیں، اور شاید اس تناظر کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ کے جو پرانے کلپس ہیں وہ دوبارہ وائرل ہو رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے جو ہتک عزت کا قانون پاس کیا ہے یہ صحافیوں کا گلا گھونٹنے کے لیے، اور مریم صاحبہ کا وہ جملہ 17 نومبر 2021 کو، وہ سب کو یاد ہوگا، ان کی مشہور زمانہ اسپیچ ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ حکومت اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، اپنی نالائقی کو چھپانے کے لیے صحافیوں کا گلا گھونٹ رہی ہے اور اس کے علاوہ میڈیا کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا کا گلا گھونٹنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ اب تو صرف پاکستان کا نہیں، وہ یہ کہیں گی کہ پنجاب کی حد تک یہ سب کچھ ہے۔ بہرحال دیکھیں، حامد میر صاحب نے بھی اس کو اپنے پروگرام میں چلایا اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیں، مریم نواز شریف صاحبہ کسی زمانے میں یہ کہا کرتی تھیں کہ آزادی اظہار رائے، اور اس کے بعد آزادی اظہار رائے کہاں چلا گیا؟ اصل میں کنٹرول کرنا ہے میڈیا کو، سوشل میڈیا کو خاص طور پہ، کیونکہ سوشل میڈیا اس وقت کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہتک عزت قانون بنا دیا گیا، ڈیفیمیشن، اور اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ صاحب آپ نے یہ خلاف ورزی کی ہے، قانون موجود ہے اور قانون کے مطابق جو حکومت کو چیز اچھی نہیں لگے گی، اور ظاہر ہے اپنی اپوزیشن میں دیے گئے بیانات اپنی حکومت میں سب کو بھاری پڑتے ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو بھاری پڑے تھے، اب پاکستان مسلم لیگ نواز کو یہ بیانات بھاری پڑ رہے ہیں، اور جس کا اس طرح کے بہت سے بیانات جو ہیں وہ وائرل ہو رہے ہیں اور صحافی اپنے پروگرامز میں باقاعدہ چلا رہے ہیں۔ دیکھیے، اس تناظر کا ایک دوسرا بیان جو کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اسی اسپیچ میں دیا تھا جس میں یہ تھا، اور کاشف عباسی صاحب نے وہ کلپ اپنے پروگرام میں چلایا، اور بلال اظہر کیانی جو مسلم لیگ نون کو ریپریزنٹ کر رہے تھے ان کے پروگرام میں، تو پھر ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں جو مریم نواز شریف صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جو الیکشن میں کیسے تبدیلی کی جاتی ہے، ووٹس میں تبدیلی کی جاتی ہے، انتخابات میں جو دھاندلی کی گئی جس میں صفر لگا دیا، اور کسی کے ووٹ اگر 400 ہیں تو صفر لگا کے 1000 کر دیا، تو پھر کاشف عباسی صاحب نے پوچھا یہ مریم نواز شریف صاحبہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ ابھی کی بات کر رہی ہیں یا لنک کر رہا ہے؟ ویسے بہت زیادہ لنک کر رہا ہے، بہت زیادہ مماثلت ہے۔ سو پھر کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ شاید اسی تناظر میں جو کہ موجودہ حالات ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ نے پہلی جو پیشگوئی کر دی تھی، اور ٹھیک ویسے ہی ان کا پرانا بیان ان کے موجودہ جو بھی کردار ہے اس پر بھاری پڑ رہا ہے، اور یہ سب کے سامنے اس پر سوشل میڈیا صارفین اور باقی جتنے بھی وہاں ہم نے دیکھا کہ مہمانان تھے اس پروگرام میں موجود، وہ بالکل تہخا لگانے پر مجبور ہو گئے، مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ فنی ہی بات تھی۔ ابھی جو عظمہ بخاری صاحب ہیں، وزیر اطلاعات پنجاب، انہوں نے جو ہے وہ ایک پروگرام میں، جیو نیوز کا جو پروگرام ہے شاہزیب خانزادہ کا پروگرام، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کئی برس ہو گئے الزامات لگتے، عزت کی پگڑیاں اچھالتے، ہمارے اوپر نہ کوئی پریشر ہے اور نہ ہی کوئی ڈال سکتا ہے، پنجاب کے عوام کی کوئی بے عزتی کرے گا تو پنجاب کا ہتک عزت کا قانون اس کو سپورٹ کرے گا۔ اچھا، انہوں نے پروگرام میں یہ بھی کہا جب شاہزیب خانزادہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اتنی کیا جلدی تھی، اگر ان کو یہ چاہیے ہی تھا تو وہ اپنے چچا شہباز شریف صاحب جو کہ ملک کے وزیر اعظم ہیں ان کو یہ بولتی ہیں کہ کوئی ایسا قانون پاس کروا دیں جو کہ مریم نواز شریف صاحبہ چاہتی ہیں، اس کے بعد پھر
انہوں نے کہا کہ 2-4 اتحادی ملا لیتے ہیں، مرکز میں ان کی حکومت ہے تو وہ کوئی نہ کوئی قانون آ جاتا، آسانی سے ہو سکتا تھا، مشکل نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا ایسا نہیں، دیکھیں جو پنجاب کی حد تک عوام ہے تو جہاں جرائم سرزد ہوتے ہیں یا پھر جہاں جرم کا رونما ہونا واقع ہوتا ہے، جہاں جرم واقع ہوتا ہے، سو ایک تو وہاں قانون موجود ہونا چاہیے، یا پھر جہاں مدعی رہتا ہے، جہاں کمپلیننٹ رہتا ہے، وہاں پھر جو جرم کے ارتکاب کے حوالے سے شکایت درج کرنی چاہیے۔ سو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو قانون ہے یہ پنجاب کے شہریوں کو پروٹیکٹ کرے گا، اگر ان کی پگڑیاں کوئی اچھالے گا۔ دیکھیں پنجاب کے شہریوں کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی پگڑیاں اچھال رہا ہے، یا پھر جو سو کالڈ پگڑیاں اچھالنے کی جو بات کی جا رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پر، بڑے کچھ دنوں سے چل رہی ہے کہ کوئی ہماری پگڑی اچھالنے کی کوشش کرے گا تو ہم فٹ بال بنا دیں گے۔ دیکھیے وہ تو ایک مختلف تناظر میں بات کی گئی تھی فیصل واوڈا صاحب کی جانب سے، وہ ایک الگ بات تھی، لیکن یہاں جو کانٹیکسٹ ہے وہ سوشل میڈیا پر جو یوٹیوبرز ہیں، ویلوگرز ہیں، ان کے لیے ہے کہ آپ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم جو چاہیں وہ کریں، اگر ہم چاہیں گے تو ہم آپ کو بھی اندر قانون کے شکنجے میں تو یہ یاد رکھنا چاہیے مریم نواز صاحبہ کو کہ میڈیا کا گلا گھونٹنا کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان کا گلا، دیکھیے پاکستان کا گلا گھونٹنا، اور مریم نواز شریف صاحبہ اگر یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ پاکستان کا گلا نہیں گھونٹ رہی تو پھر وہ کس کا گلا گھونٹ رہی ہیں؟ اس پر مختلف جو صحافی ہیں انہوں نے کہا ہے۔ بہرحال مطیع اللہ جان صاحب نے کہا ہے کہ پہلے تو انہوں نے مسودہ شیئر کیا اور کہا کہ حد تک عزت متعلق پنجاب حکومت کے نئے مجوزہ قانون میں ٹریبونل کی تمام کارروائی پر فریقین سمیت کوئی شخص بات یا رائے زنی نہیں کر سکے گا، یعنی بات تک نہیں، اس کے بعد پھر کیا؟ اور اس شق کے سادہ ترجمے کے مطابق تو عدالتی رپورٹر بھی کارروائی کو رپورٹ نہیں کر سکیں گے، یعنی کوئی ایسی بات جو کہ حکومت کے خلاف جا رہی ہے، عدالت نے رپورٹ یعنی عدالت میں جو رپورٹر ہوتے ہیں وہ رپورٹ کرنا چاہیں بھی تو بھی نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ شق واضح طور پر آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کے منافی ہے، جس میں آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے پر محض اسلام کی عظمت، قومی سلامتی، دوسرے ممالک سے تعلقات اور افواج پاکستان سے جڑی تنقید پر بندش ہے، اور وہ بھی مناسب قانون سازی کے ذریعے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اور اس کے علاوہ مطیع اللہ جان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک طرف نواز شریف اپنا پرانا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو دوسری طرف ان کی دختر رائے ونڈ آزادی رائے کا گلا گھونٹ رہی ہیں۔ اس کے بعد یہی جب حکومت میں نہیں ہوتے تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صحافیوں کو آزادی رائے ہونی چاہیے، وہ اپنی آزادی سے جو بات کہنا چاہیں کر سکتے ہیں، ان کو حق ہونا چاہیے، اور اب جب وہ حکومت میں ہے تو وہ ایسے قانون پاس کر رہے ہیں کہ وہ اپنی رائے تک نہیں دے سکتے صحافی۔ اس وقت وہ چیز بکتی ہے سوشل میڈیا پر، اور اس کے علاوہ آپ کی واہ واہ ہوتی ہے۔ آپ مریم نواز شریف صاحبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچ لاپتہ افراد کا دھرنا ہوا تھا، جب اپوزیشن میں تھیں تو وہاں گئی تھیں، اور جب حکومت میں آئیں تو کوئی ٹویٹ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ سب کچھ اقتدار کی حوث ہوتی ہے۔ اور یہ صحافی ثاقب بشیر صاحب ہیں، وہ اس پر لکھتے ہیں کہ حکمران جماعت کو انقلاب ہمیشہ اس اپوزیشن میں ہی یاد آتا ہے، تب اپنے بنائے ہوئے قانون پیکا کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اب قانون بنانے سے پہلے اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت تک بھی نہیں کر رہے۔ اور مہر بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ میڈیا لائبریریوں میں ایسی بے شمار تقاریر موجود ہیں جو اپوزیشن بینچرز پر بیٹھے میڈیا کی حق میں کہتے تھے، مگر بینچ بدلے تو جو ہے ان کے ارادے بھی 180 ڈگری سے بدل گئے۔ مہر بخاری نے رپورٹ کے مطابق پنجاب اسمبلی میں سوشل میڈیا اور صحافیوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لائے گئے بل کے خلاف کالا قانون، کالے کرتوت، نامنظور کے نعرے لگائے گئے، اور اپوزیشن نے بل مسترد کر دیا، جبکہ صحافیوں نے احتجاجاً اسمبلی سیشن کا بائیکاٹ کیا۔ صحافیوں نے اس قانون کو صحافیوں کے حقوق پر شب خون قرار دیا، جبکہ اسی قسم کا ایک قانون وفاق میں بھی لائے جانے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ دیکھیے یہ سب کچھ اگر وفاق میں یہ قانون آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے ملک پر امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور یہ محض ایک شروعات ہے کہ دیکھا جائے کہ پلس کیا ہے صحافیوں کی، کیا وہ اس پر ریئیکٹ کرتے نہیں کرتے۔ وہ لیکن صحافیوں نے احتجاج بالکل کیا ہے، احتجاج کیا، کرنا بھی چاہیے تھا۔ نہ صرف صحافیوں نے بلکہ جو سیاستدان ہیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو رکھتے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، انہوں نے بھی رد عمل دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں حد تک عزت قانون کے بعد ٹک ٹاکرز،
सोशल मीडिया, हत्ता के व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी लोगों के खिलाफ शिकायत और जुर्माना किया जा सकेगा। यानी ये इतनी निजी चीज़ें भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी उस पर कार्रवाई हो सकती है। सहाफ़ी और यूट्यूबर्स भी इस जद में आएंगे। ट्रिब्यूनल का कंट्रोल भी हुकूमत के पास होगा। ये एक काला कानून है। तनकीद से खाइफ हुकूमत अब शहरियों और सहाफ़ियों को आड़े हाथ लेगी। मुस्लिम लीग नून की तो ये हालत है कि और कोई खिदमत साडे लायक, यानी वो जो कुछ करवाया जा रहा है वो कर रहे हैं। ये मुस्तफा नवाज खोकर साहब कह रहे थे। बिल्कुल। उसके अलावा हसनात मलिक साहब ये कहते हैं कि पंजाब हुकूमत इस मामले पर कानून साजी करने की कितनी अहल है, क्या ये उनका मैंडेट है भी या नहीं। एक दिन PMLN इस एक्ट पर तौबा करेगी, जैसा कि उन्होंने PTI हुकूमत के दौरान जो पीका कानून पर किया था, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। को सोचना भी चाहिए ना, आज हम हुकूमत में हैं, कल अगर हम हुकूमत में नहीं होंगे तो फिर हम कैसे आवाज़ बुलंद करेंगे। देखें, फिर वही बातें जो आप आज कर रहे हैं वो आप करना शुरू कर देंगे, ये सबके सामने। आखिर में जो सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि पंजाब असम्बली में पेश किए गए बिल को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सहाफ़ी नहीं रहा। मैंने सारी उम्र सहाफ़त को दी है और मेरा तमाम तजर्बा, जो कुछ भी मैंने सीखा, इस बिल के मुताबिक गलत है। तो अब देखें, आप किसी पर तनकीद नहीं कर सकते। अगर तनकीद करेंगे तो हद के इज़्ज़त आ जाएगा, और जो बात हुकूमत को बुरी लगेगी, पंजाब हुकूमत को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जो तनकीद बुरी लगेगी, उस पे ये कानून अप्लाई होगा। सहाफ़त कहाँ जाएगी? कोई देखिए, बात नहीं कर सकता तो सहाफ़त तो है ही कहाँ इस वक्त कहाँ चल रही है। सहाफ़ियों का जो गला घोंटा जा रहा है जिस अंदाज से, वो सबके सामने है। और इससे क्या ढकी छुपी बात है। ये तो एक कानून की शक्ल में होगा ना, लेकिन कानून के अलावा भी जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है वो सबके सामने है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।